بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ اس دن کوئی چال کام نہیں آئے گی، کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور یقیناً ظالموں کے لیے اس کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، برداشت کریں، یقیناً آپ ہماری نظروں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو، یعنی ویسے تو اللہ سب کو دیکھتا ہے، یہ خصوصی نظر ہوتی ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے نا، قیامت کے دن جو اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے اور پیسے لیتے تھے، بیچا کرتے تھے اللہ کی آیات کو، یعنی کون سی باتیں جو لوگوں کی مرضی کی تو بتاتے تھے، جو نہیں لوگوں کو پسند آنی وہ چھپا لیتے تھے، اللہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جو لے رہے ہیں اس کے بدلے میں کما رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، یعنی اگر پکاریں گے بات بھی نہیں کرے گا، اور وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہم جو دنیا میں جس طرح دیکھتے ہیں نا، ورنہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ جہنمیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہا ہوگا، وہ آج بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ لیکن کوئی شخص آپ کو بہت تنگ کرے، اتنا تنگ کرے اور آخر میں خود پھنس جائے اور وہ پھر پکار رہا ہو اور آپ دیکھیں بھی نہ، اتنا غصہ ہو آپ کو، یہ خدا کہنا چاہتا ہے کہ تم نے اتنی نافرمانی کی ہے، اتنا بڑا جرم کیا۔ اور یہاں پہ اس آیت میں کیا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں آیت ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اسے چھپاتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے میں، یعنی اس چھپانے کے بدلے میں، کیوں چھپاتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ چھپانے کی وجہ تو ہوتی ہے نا، ورنہ قرآن مثلا اللہ کی کتاب کیوں چھپا رہے ہو تم اگر عالم ہو؟ تو بتاؤ ساری باتیں جو اللہ نے بتائی ہیں کھول کر، کیوں چھپاتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پیسے کھانے ہیں، نوٹ بنانے ہیں، بزنس کرنا ہے، اس لیے چھپاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ والی باتیں پتہ چلی دوسری بار بلائے گا ہی کوئی نہیں، چھپاتے ہیں۔ تو جو یہ کام کرتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ قرآن مجید کی واضح آیات ہیں، اور اب آپ سمجھیں کہ یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ سن کر انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کیوں سمجھ میں نہیں آتا کچھ لوگوں کو، اس لیے کہ اپنی آرزویں بھی رکھنی ہے، اپنی سیٹنگ بھی رکھنی ہے، ورنہ جو تیار ہو جائے کہ میں نے جو خدا نے کہنا ہے وہ کرنا ہے، جو عبد خدا بن جائے، اس کے لیے تیار ہو جائے، وہ تو پھر کہتا ہے کہ پھر میری مرضی نہیں، پھر میرے رب کی مرضی، پھر ان کا پیروکار بن جاتا ہے جو اس سختی میں بھی فرماتے ہیں رضن بقضائہ وتسلیما لامر، کوئی شکوہ نہیں کرتے اللہ سے، راضی رہتے ہیں۔ اور آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، یقیناً آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب تو کھڑا ہو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ اس کے بارے میں جو روایات آئی وہ یہ کہ انسان کہیں بھی بیٹھا ہو کسی محفل میں تو بغیر خدا کا ذکر کیے وہاں پہ نہ اٹھے وہاں سے۔ اور میں یہاں پر بھی شاید نماز جمعہ میں، شاید انہی دروس میں بیان کر چکا کہ کتاب الدعا ہے، ظاہراً اگر میں غلطی نہیں کر رہا کتاب الدعا ہے، یا بہرحال ہے اصول کافی کتاب الایمان والکفر، وہاں روایت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایک محفل میں بیٹھیں، مجلس میں اکٹھے ہوں، مجلس یعنی محفل، اکٹھے ہوں اور وہاں پہ بیٹھیں، بات چیت کریں، اور بغیر میرا ذکر کیے اٹھ کے چلے جائیں، تو میں اس محفل کو قیامت کے دن انہیں حسرت بنا کر دکھاؤں گا۔ یعنی جب دیکھ رہے ہوں گے تو اس اپنی محفل کو کتنا اس میں انجوائے کیا تھا،
لیکن حسرت کریں کہ کاش ہم نے یہاں خدا کا ذکر بھی کر لیا ہوتا، کیونکہ وہاں پہ تو حقیقت واضح ہو جائے گی نا کہ ذکر خدا کے کیا اجر تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ میری محفلیں ہیں جہاں ذکر خدا ہو سکتا ہے، میرے دوست ہیں ذکر خدا کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو بعض دفعہ یعنی فرینڈز ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بیچ میں کوئی تھوڑی سی دین کی ہمت ہی نہیں پڑتی دین کی بات کرنے کی کہ اگلوں کی ہنسی نہ نکل جائے۔ تو یہ محفلیں حسرت بن کر یاد آئیں گی، خدا دکھائے گا۔ کذالک نریہم اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح ہم ان کے اعمال ان کو حسرتیں بنا کر دکھائیں گے۔ قرآن مجید کی واضح اور روشن آیات۔ اور جب آپ اٹھیں، تقوم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ اور اگلی آیت کو جب دیکھیں، اور رات کے بعض حصوں میں بھی اس کی تسبیح کریں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح کریں۔ اگر اس ساری اگلی آیت کو بھی دیکھا جائے تو یہ تقوم سے مراد یعنی گویا کہ جب فجر کے لیے اٹھنا ہے اس وقت بھی تسبیح مراد نماز ہے، رات کی تسبیح یعنی تہجد، اور ادبار النجوم اس سے مراد بھی جب ستارے غروب ہو رہے ہو، مراد وہی ہے کہ جب مثلا نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت تسبیح کریں، اور جب آپ اٹھتے ہیں صبح نماز فجر کے لیے اس وقت بھی تسبیح کریں، یا اس کا معنی لیا جائے کہ جب بھی آپ بیٹھے ہوں اٹھیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، اور رات کے بعض حصوں میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں۔ مولا متقیان امیر المؤمنان کے روشن ایک فرمان سے بات کو تمام کرتے ہیں کہ مولا سے ایک فرمان نقل کیا جاتا ہے کہ مولا وہ جو فجر سے پہلے کے ستارے جو آخری رہ جاتے ہیں ان سے فرمایا کرتے تھے کہ گواہ رہنا کہ علی نے تمہیں غروب ہوتے ہمیشہ دیکھا ہے، تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی اس ٹائم جو وہ وقت تہجد ہے تم نے کبھی تم ہو اور علی سویا ہوا ہو، تم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، اور علی نے ہمیشہ تمہیں الوداع ہوتے ہوئے تمہیں غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مراد یہ کہ اس وقت مولا کائنات جاگ رہے ہوتے۔ خداوند عالم حقیقی ہمیں توفیق دے کہ حقیقی معنی میں حقیقت میں ہم ان پاکیزہ ہستیوں نے جو راستہ دکھایا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے، اور قربانیاں دی ہیں اس راستے کو بچانے کے لیے، محفوظ کر دینے کے لیے، خداوند عالم اس راستے پر چلنے کی توفیق اور طاقت ہم سب کو عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔